مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. دوستو سورۃ القمر کی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کی تلاوت کی. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. جتنے بھی دوست باب اس درس قرآن میں شریک ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے خصوصاً ہمارے والدین کے لیے ہمارے اساتذہ کے لیے حضور کی ساری امت کے لیے جسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا محبوب آپ نے صبر کرنا ہے لحکم رب کا اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنا ہے. ولا تطع منہم آثما او کفورا اور ان میں سے کسی گناہ گار اور احسان فراموش کا کہنا نہیں ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنی. اس کا ذکر کل ہوا تو آج اللہ رب العزت نے ذکر کا ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کریں اپنے رب کے نام کا. اے محبوب اپنے رب کے نام کا ذکر کریں. تو جو محب ہوتا ہے، جو محبت کرتا ہے تو محبوب کا ذکر اس کی زبان پہ رہتا ہے. تو محبوب کا ذکر جب زبان پہ رہتا ہے تو چاہے اس کے لیے آندھیاں چلیں، تکلیفیں آئیں، اسے پھر پرواہ نہیں ہوتی. اور ایک سچا مومن، سچا ایماندار، اس کی طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، ذکر الہی میں پوشیدہ ہے. عام انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہاں کہ اس کی طاقت کتنی ہے، اور وہ رب جانتا ہے کہ اس کو میں نے کتنی طاقت دی ہے. اس طرح کئی مرتبہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کا ذکر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتے کرتے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے تو پھر اس کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے، اس کا سننا رب کا سننا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کریں اپنے رب کے نام کا. علماء مفسرین نے لکھا ہے بکرۃ و اصیلا. بکر کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کو، دوپہر سے پہلے پہلے، اور اصیل کہتی ہیں جو زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو فرمایا ظہر سے لے کے عصر تک اس کو اصیل کہتے ہیں. تو فرمایا صبح بھی اللہ کے نام کا ذکر کریں اور دوپہر ڈھلنے پر بھی اللہ کے نام کا ذکر کریں. تو مفسرین نے لکھا کہ صبح سے مراد صبح کی نماز ہے. صبح کی مراد جو صبح کا ذکر ہے فرمایا وہ اللہ کی نماز ہے، صبح کی نماز پڑھنا. فرمایا وَأَصِيلًا، اور شام کے وقت ظہر اور عصر کو ادا کرنا. یہ نماز سب سے اللہ کا بہترین ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے جو قوانین ہیں، احکام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھاری ہیں میرے اوپر، آسان ہو جائے. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا حکم فرمائیں کہ میرے لیے یہ باقی ارکان ادا کرنا آسان ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندہ مومن کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے، بندہ مومن کی زبان
جس کی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، فرمایا اس کے لیے کوئی احکام مشکل نہیں ہوتے۔ تو ہم صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو کس لیے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ہماری صبح کی جو ابتدا ہو رہی ہے تیرے نام سے ہو رہی ہے، اللہ ہماری جو شام ہو رہی ہے وہ بھی تیرے ذکر سے شام ہو رہی ہے، ہماری رات بھی، ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا آرام کرنا بھی اللہ تیرے ذکر پر ہمارا گزارا ہے، اور تیرے ذکر پر ہماری جو دلوں کی چین ہے وہ تیرا ذکر ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو جس انسان کا سانس اللہ کے ذکر سے کھلتا ہے، اللہ کی اپنی زبان سے اللہ کا نام لاتا ہے، اور شام کو اگر زبان رکتی ہے تو اللہ کے نام پہ رکتی ہے، تو اس کا دن بھی عبادت پہ گزر رہا ہے، اس کی رات بھی عبادت پہ گزر رہی ہے، اس کا دن بھی عبادت کے اندر شمار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ دکانداری کر رہا ہے، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہے، تو اس کا سارا کام اللہ کے ذکر پر چل رہا ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، فرمایا اس کا ذکر کرو رات کے حصے میں، فَاسْجُدْ لَهُ، اور اسے سجدہ کرو۔ تو اس سے مراد علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، پانچوں نمازوں کا یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور جس وقت رات شروع ہو جائے رات کے حصے میں فَاسْجُدْ لَهُ، اور فَاسْجُدْ لَهُ کا معنی کہ مغرب اور عشاء مغرب کے اندر بھی عشاء کے اندر بھی اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، اللہ کی نماز فریضہ نماز ادا کر کے سوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز، یہ حضور کی امت کے لیے انعام ہے، فرمایا عشاء کی نماز جو مرد عاقل ہو بالغ ہو، عورت کے لیے مسئلہ نہیں، بچوں کے لیے نہیں، مرد کے لیے، فرمایا عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے سو جائے۔ عشاء کی نماز، ہم نماز کو جماعت کو خاص طور پہ جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ہم گھر کے اندر پڑھ لیں گے، تو فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے اندر ادا کی، صبح کی نماز اٹھ کے آ کے جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا ساری رات اس کی عبادت کے اندر، ساری رات اس کی عبادت کے اندر اللہ پاک شمار کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء ہماری ویسے کوئی جماعت ہی نہ چھوٹ جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے صرف تکبیر اولیٰ رہ گئی، تکبیر اولیٰ، ذرا سوچیں حضور کے صحابہ کو اپنے دین کے ساتھ، احکام کے ساتھ، رب کی رضا کے ساتھ کتنی محبت۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، آگے سبحانک اللہم و بحمدک، تو یہ تکبیر اولیٰ سے پیچھے رہ گئے، رکعت بھی پہلی کے اندر شامل ہیں، جماعت بھی نہیں چھوٹی، تو آپ کو اتنا افسوس، اتنے پریشان ہوئے، اور آپ کے اس دوران آپ کے کچھ اونٹ بھی گم ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کے دوست، آپ کے یار ابو بکر کے، اب ملنے کے لیے گئے کہ یار آپ کا بڑا نقصان ہو گیا کہ آپ کے اونٹ گم ہو گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے اونٹوں کی پرواہ نہیں، جتنا نقصان میرا تکبیر اولیٰ سے رہ کر ہوا ہے۔ فرمایا میں نے تو سمجھا تھا کہ تم اس نقصان کے لیے میرے پاس آئے کہ ابو بکر تیرا نقصان ہو گیا، اور تو نے صبح کی یا ظہر کی جو بھی نماز تھی اور آپ کی تکبیر اولیٰ رہ گئی، کتنا نقصان ہوا، مجھے اونٹوں کی پرواہ نہیں، مجھے مال کی پرواہ نہیں۔ تو یہ ہے سچا ایمان اور سچی محبت۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا گاہک ہماری دکان سے نہ چلا جائے، جماعت رہتی تو رہ جائے، تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، مغرب کی نماز شام کے وقت فَاسْجُدْ لَهُ، اسے سجدہ کریں، عشاء کی نماز بھی ادا کر کے سوئیں اور مغرب کی نماز بھی ادا کر کے سوئیں۔ آگے کیا اللہ پاک نے فرمایا وَسَبِّحْهُ، اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اللہ جو تیری ذات ہے ہر عیب سے پاک ہے، اور تو ہمیں بھی پاک کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تیرا نام نامی اسم گرامی
ہماری زبان کے اوپر آتا ہے تو ہمارا تن بھی پاک ہو جاتا ہے، ہمارا من بھی پاک ہو جاتا ہے۔ انسان ساری زندگی ایک کافر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، سمندر کے اندر کھڑا رہے، علماء کہتے ہیں دریا کے اندر کھڑا رہے، لیکن پاک نہیں ہوگا۔ پاک کس وقت ہوگا؟ جب دل و جان سے پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ہم ایک آدمی غریب ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور ایک غیر مسلم ہے، جس طرح کہ آپ کے اس ملک کے اندر مسیح برادری رہتی ہے اور ہوا چل رہی ہو، اس کو اس سائڈ پہ بٹھا دیں، آپ اس سائڈ پہ بیٹھ جائیں تو یقیناً اس کے کپڑوں سے جسم سے بدبو کی ہوا ہے۔ اور مومن جتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو ہر جگہ بلند کر رہا ہے، ہر جگہ اللہ اسے شان عطا فرما رہا ہے۔ ذرا ہم سوچیں تو صحیح، اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کی ہے، کیوں یہ محبت کیوں ہے؟ وہ بھی کسی نبی کا امتی تھا، اب نہیں، ایک وقت تھا وہ امتی تھا، اب نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پوری روح زمین کے لیے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر حضرت عیسیٰ بھی اٹھ کے آ جائیں، موسیٰ بھی آ جائے تو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو اسی لیے ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہمارے پسینوں سے بھی اللہ پاک خوشبو عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لیلاً طویلا، اور پھر رات کے لمبے حصے کے اندر اس کی پاکی بیان کریں۔ تو اس سے علماء نے لکھا کہ تہجد کی نماز ہے، طویل رات کے طویل عرصے کے اندر یہ جو تہجد کی نماز ہے، حضور علیہ الصلوۃ پہلے فرض تھی، اب یہ نوافل ہیں، اب یہ وہ فرض والا حکم نہیں، لیکن تہجد کی نماز پڑھنا تمام نوافل سے افضل ہے۔ کیوں کہ رات کے حصے کے اندر، دن کے حصے کے اندر آپ کوئی آدمی کے دل کے اندر خیال آئے گا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں اچھے رکوع کر رہا ہوں، فرمایا رات کے حصے کے اندر خاص طور پہ جو صبح کا پہر ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر رات اللہ کی رحمت کا پچھلے پیر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں آ کے صدا دیتی ہیں، اے بندے تیرے دروازے پہ آ چکی ہو۔ تو فرمایا اس وقت رات کے حصے کے اندر کوئی دیکھ نہیں رہا، اس وقت جو عبادت کی جا رہی ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ نہ وہ شخص اپنی آرام کو دیکھتا ہے، نہ نیند کو دیکھتا ہے، نہ سکون کو دیکھتا ہے، اپنے بستر سے اٹھ کر وضو ہو کر اللہ کی یاد میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ یہ آدم، یہ انسان دنیا کے اندر جا کے خون ریزیاں فتنہ فساد پھیلائے گا، ذرا میرے اس بندے کو دیکھیں، سب کچھ چھوڑ کر میری یاد کے اندر اس کی زبان پہ آ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ اے اللہ تیری شان بلند ہے، تو مجھے میری شان بیان کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ اگر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگے تو کیا میں ان سے کچھ عطا نہیں کروں گا؟ فرمایا جو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، میری شان کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو اسی لیے میرے بھائی 5 وقت کی نماز پہلے ہے، اس کو پہلے اپنی پابندی کے اندر لے آئیں، اور اس کے بعد اگر ہو سکے کوشش کریں کہ میں صبح کی اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کروں، آدھا گھنٹہ اذان سے پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، یاد الہی کے اندر بیٹھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی کے اندر سکون کتنا مہیا کرتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا